حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا اپنا ایک دستور، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک سنویدھان ہے. ہم گویا کہ اس سے معاہدہ کیے ہوئے ہیں، ایک پیکٹ کیے ہوئے ہیں جس کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ جسٹس فار سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل اینڈ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشنز، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ. یہ پریامبل اس بات کا متقاضی ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ ہمیں تحفظ فراہم کرتی، ہمارے حق میں ہم کو ہماری حفاظت کے سامان فراہم کرتی، ہمیں مضبوطی پردان کرتی، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو ہم کو سیفٹی دیتی. اس کے لیے جس طرح سے دیگر کمیونٹی کے لیے ریزرویشن اس نے کیا، اس کو ہمارے لیے بھی ریزرویشن کرنا چاہیے تھا، ہمارے لیے بھی تحفظ کی مختلف تدابیر اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن سچائی یہ ہے کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم اتیاچار کے شکار ہیں، انیائے کے شکار ہیں. ہمارے ساتھ سوشلی، ہمارے ساتھ اکنامک طور پر، پولیٹک طور پر باقاعدہ دوئی اور ثنویت کا معاملہ کیا جاتا ہے. ہمارے جو لبرٹی ہے، ہماری فیتھ کی، ہماری ورشپ کی، اور ہمارے ایکسپریشن کی، ہماری تھاٹ کی، اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہی قول اختیار کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کافروں نے اختیار کیا تھا. قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اور یہ کیا، اس سے بڑھ کر ان کا معاملہ یہ ہے کہ دھرم سنسد قائم کر کے وہ ہمارے خلاف غلاظتیں بکتے ہیں، ہمارے خلاف نہ جانے نہ سننے لائق الفاظ کہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ایسے حالات میں قرآن ہمیں گائیڈنس کرتا ہے کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. کہ اس رواداری کی ایسی کی تیسی. اور پھر صاف کہتا ہے قرآن اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آگے فرماتا ہے قرآن پاک بالکل صاف طریقے سے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ کافرین یہ نہ سوچیں کہ ان کو بہومت حاصل ہو گیا ہے تو جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ پست نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں فَمَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں قوت نکرہ استعمال کیا گیا ہے اپنی پوری عمومیت کے ساتھ، اور پھر من کے داخلے کے بعد اس میں اور عمومیت پیدا ہو جاتی ہے. من قوت علمیت، من قوت اقتصادیت، من قوت سیاسیت. میں خاص طور سے اس نقطے پر آتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مائنارٹی میں ہیں، الپ سنکھیک ہیں، ہم کو کسی نہ کسی پارٹی سے گٹھ بندھن کرنا پڑے گا، ہم کو رواداری اختیار کرنی پڑے گی. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. میں یہ ایک خیال آپ سے بتاتا ہوں کہ جس تھاٹ پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ RSS والے یہاں پر بڑی محنت کیے ہیں، ماتر 70-80 لاکھ لوگ ہیں ان کے فالوورز، اور
ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ یہاں پر اپنی سطح جمائے ہوئے ہیں وہ 15% میں ہیں، پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم یہاں 20% پر ہیں، تعداد کے اعتبار سے قریب 25 کروڑ ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے، خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کا کام ہے تیاری کریے، اللہ ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلکم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تو یہ آٹومیٹک خوف جو ہے امن میں بدل جائے گا، سکون میں بدل جائے گا، ہم کرنے والے ہو جائیں گے، یہاں پر ہماری اتھارٹی چلے گی۔ یہ جو لوگ نفرت کی بنیاد پر سطح میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو امن و امان کا پیغام ہے، شانتی کا پیغام ہے اور پیس کا پیغام ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ہمیں پلیٹ فارم کھڑا کرنا چاہیے اور اس پلیٹ فارم پر متحد ہو کر بنا الپ سنکھیک کا ہیجیٹیشن لیے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمارا مددگار ہوگا، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔